اس سے پہلے گزشتہ جمعہ نماز کے عنوان پر گفتگو کر رہا تھا، پھر اس سے گزشتہ جمعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کر رہا تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس جمعہ جو ہے کیوں نہ ہندوستان کے عنوان کے اوپر گفتگو کیا جائے۔ آج ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کو جو طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، مسلمانوں کے قلب سے، مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی ناپاک گھناؤنی سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں۔ کبھی 3 طلاق کے مسئلے پر، کبھی 3 طلاق کے اس پر بنا پر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو ہے مسلمان 3 طلاق نہیں دے سکتا۔ کبھی بابری مسجد کے مسئلے پر مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی حجاب کے مسئلے پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ عورتیں حجاب نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، آپ اگر اندازہ لگائے تو چاروں طرف سے اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے والا کوئی ماں کے لال نے کوئی ایسا بیٹا نہیں جنا، کوئی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو مسلمانوں پر حکومت کر سکے۔ میرے بھائیوں، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، ہم نے نبی کو بھلا دیا، قرآن و حدیث کو بھلا دیا۔ آج چاروں طرف سے یہ دنیا ہمارے اوپر سوار ہو چکی ہے۔ قرآن کریم کی میں نے ایک آیت پڑھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اے مسلمانوں تم غم نہ کرو، اے مسلمانوں تم پریشان نہ ہو جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی میں دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بلندی میں دوں گا، حکومت میں دوں گا، بادشاہت میں دوں گا، سلطنت میں دوں گا، وزیر اعظم میں بناؤں گا، دیش کا پردھان منتری میں بناؤں گا، بس وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سچے پکے مسلمان ہو جاؤ، سچے پکے مسلمان ہو جاؤ۔ میرے ڈر اور خوف سے رو کر دیکھو، تہجدوں میں اپنا وقت گزار کر دیکھو، نماز کے لیے مسجدوں میں آ کر دیکھو، یہاں مؤذن پکارتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کے طرف، آؤ نماز کے طرف، حی علی الفلاح حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، پھر بھی ہمارے کانوں تک یہ آواز آتی ہے کہ مؤذن پکار رہا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن پھر بھی ہم کمبل اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، وہ خود مسلمانوں کے اعمال کی وجہ سے۔ تمام مسلمان جتنے ہندوستان میں مسلمان ہیں، اگر سبوں نے اگر اپنے سروں کے اوپر اگر ٹوپی رکھ لیا، اگر اپنے چہرے پہ نبی کے سنت کے مطابق چہرہ بنا لیا، تو آپ خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ مسلمان جو ہے چاروں طرف آپ کو مسلمان ہی مسلمان نظر آئے گا۔ آج ہمیں معلوم نہیں چل رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے یا مسلمان۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور، جسے دیکھنے کے لیے فرشتے زمین پہ اترتے تھے، آج ہمیں اس صورت سے نفرت ہے، اس چہرے سے نفرت ہے۔ مسلمانوں کے اوپر جتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، میرے بھائیوں، یہ سب خود مسلمانوں کی اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جب عالم ارواح میں جب جمع کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو تمام جتنے انسان وہاں جمع تھے سبوں نے مل کر کہا قالوا بلا، بے شک اللہ آپ ہی ہمارے رب ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے آج فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ میرے راستے کو چھوڑ کر، میرے دین کو چھوڑ کر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے منہ موڑ کر، قرآن سے منہ موڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میرے بھائیوں آج مسلمانوں کے اوپر چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں میرے بھائیوں، اور یہ ہندوستان میں جتنے رہنے والے اور یہ دل میں یہ باوقار کرتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ ہندوستان کو آزاد ہم نے کیا، ہندوستان کو آزاد ہم نے کیا، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا کردار کیا ہے۔ میں ان کافروں سے کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے خلاف ہے، میں ان فرقہ پرستوں سے کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے خلاف ہے، میں ان کو بتاتا چلوں کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تحریک آزادی کے بانی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ قائد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ مولانا جوہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شوکت گنگوہر رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب کے سب کون ہے؟ مولانا حفظ الرحمان شیعہ ہاروی، عطا اللہ شاہ بخاری، یہ سب کے سب کون ہیں؟ میرے بھائیوں یہی ہے جنہوں نے ہندوستان کے ماضی حال اور مستقبل کو سنوارا ہے۔ تاج محل کو سنوارا ہم نے، لال قلعہ کی عظمت ہم نے عطا کی، قطب مینار کو اس کی بلندیوں تک چڑھایا ہم نے۔ میرے بھائیوں اس کے باوجود ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے، مسلمانوں کو اپنا مذہب دین اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہندوستان میں اگر رہنا ہے تو پورے ہندوستان کو ہندو راشٹر بن کر اور ہندوستانیوں کے ساتھ مل کر رہنا پڑے گا، یعنی اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ اس کی آسان سی صورت یہ نکالی گئی کہ ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں، جتنے مکاتب ہیں، جتنے خانقاہ ہیں، پہلے ان کو ختم کر دیا جائے تو مسلمان خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ مسلمانوں کی مساجد، مدارس، مکاتب، خانقاہ اگر ان کو گرا دیا جائے تو مسلمان ختم ہو جائیں گے، کیونکہ علماء جو پیدا ہو رہے ہیں مدرسوں سے، ان مدرسوں کے اوپر بلڈیزر چلا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جاتا، یہ علماء پیدا نہیں ہوتے، پورا ہندوستان جو ہے ہندو راشٹر بن جاتا۔ انہیں یہ بات نہیں معلوم کہ یہی سوال جو ہے انگریزوں نے مولانا احمد علی لوہری سے کیا تھا۔ مولانا احمد علی لوہری نے کہا تھا کہ انگریز میں پہلے بھی کہتا تھا، میں اب بھی کہتا ہوں کہ تیری فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام۔ مولانا احمد علی لوہری کو انگریزوں نے اٹھا کر برف میں ڈال دیا، برف کے اندر ڈال دیا، ایک نہیں، دو نہیں، 3 دن کے بعد مولانا احمد علی لوہری کو اٹھا کر باہر پٹک دیتے ہیں اور یوں جھنجھوڑ کر کہتے ہیں کہ لوہری اب بتا کیا حال ہے، اب لوہری اب بتا کیا حال ہے۔ تو مولانا احمد علی لوہری نے کہا کہ انگریز جسم ٹھنڈا ہو چکا ہے، لیکن خدا کی قسم ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ یہ ہمارے اکابر تھے۔ آج یہی سوال کہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکال دیا جائے، آج یو پی کے اندر سنبل مسجد شاہی یعنی جو بڑی مسجد ہے، آج اس کو گرانے کی بات چل رہی ہے۔ اس کے سروے کیا جا رہا ہے کہ یہ سروے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے یہاں مندر تھا، پھر اس کو آج گرایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں یہی حال اگر ہمارا رہا، ہمارا اندر کا اگر انسانیت اگر نہیں جگا تو میرے بھائیوں دھیرے دھیرے ہماری پوری مساجد، مکاتب، خانقاہ پوری ختم ہو جائے گی۔ بابری مسجد کو جب گرایا گیا، بابری مسجد پر جب بلڈوزر چلایا گیا، جب اسے شہید کیا گیا تو بابری مسجد چیخے مار کر کہہ رہی تھی
ہے کوئی مجھے بچانے والا، ہے کوئی جو میرے عزت کو بچائے۔ جہاں اللہ و اللہ کے رسول کے کام ہو رہے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بڑائی بیان کر رہے تھے، آج وہاں بت کو رکھا جا رہا ہے، آج وہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہے ہیں۔ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی، ہے کوئی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، ہے کوئی مجاہد آزادی مولانا حسین احمد مدنی جو مجھے اس سے آزاد کرائے، میرے بھائیوں۔ بہت ظلم و ستم مسلمانوں کے اوپر ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ سنبل کی وہ مسجد جہاں سنبل گاؤں، وہاں 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا، 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، ان کے بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی میرے بھائیوں۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے جانوں کو نچھاور کر دیے۔ مولانا ارشد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ وقت آر پار کا وقت ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، اگر ہم دنیا میں رہے تو غازی بن کے رہیں گے، اگر ہماری شہادت مل جائے تو ہم شہید کہلائیں گے۔ دنیا میں رہے تو غازی بن جائیں گے، اگر شہید ہو گئے تو اللہ کے وہاں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، جیسے فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پورے مسلمان، سنی ہو، دیوبندی ہو، یہودی ہو، بریلی ہو، کسی بھی مسلک کا کیوں نہ ہو جائے، تمام انسان ایک اسلام کے دائرے پہ آ جائے، ایک اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے۔ اگر اسلام کے جھنڈے کے نیچے نہیں آئیں گے میرے بھائیوں، جو گجرات کے اندر ہوا، ملک برما کے اندر جو ہوا، ملک برما کے اندر کیا دردناک خوفناک منظر تھا میرے بھائیوں۔ ملک برما کے اندر زندہ مسلمانوں کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو جلا دیا گیا، زندہ مسلمانوں کو ان کے ماؤں کے سامنے گولی مار کر شہید کر دیا گیا، معصوم بچوں کو ان کی ماں کی گود سے جدا کر دیا گیا، علماء کرام کو سخت سے سخت سزا دی گئی، جبکہ ملک برما میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی میرے بھائیوں۔ لیکن وہاں نا انفرادی تھا، آپس میں مل نہیں تھا میرے بھائیوں، اتحاد نہیں تھا، اتحاد آپس میں نہیں تھا میرے بھائیوں۔ سب کے اندر انفطاری انتشاری سب الگ الگ ہو چکے تھے۔ جس طرح آج ہم دنیا کے اندر ہے، ہر ایک کو ایک دوسرے سے شکایت ہے، باپ کو بیٹے سے شکایت، بیٹے کو باپ سے شکایت، ماں کو بیٹی سے شکایت، بیٹی کو ماں سے شکایت، بھائی کو بھائی سے شکایت، دیوبندیوں کو بریلیوں سے شکایت، بریلیوں کو دیوبندیوں سے شکایت، یہودی کو نصرانی سے شکایت۔ میرے بھائیوں، تمام انسان ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا، کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم تمام نے مل کر کہا تھا قالوا بلا، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ رب العزت اب فرما رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر جا رہے ہو میرے دین کو چھوڑ کر، میرے نبی کے سنت کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث سے منہ موڑ کر؟ میرے بھائیوں، عالم ارواح میں جب تھے تو اللہ نے ہم سے کئی سوالات کیے تھے۔ اللہ سے ہم نے وہاں ایک وعدہ کیا تھا، یا اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں رہ کر ہم اللہ کو بھول چکے،
ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کے ڈر خوف نکل چکا میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ